اسلام آنے کے بعد ایمان اور کفر دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے مومن اور کافر کو الگ الگ کر دیا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ اگر کوئی شخص خوش ہو کر بھجن بھی سنتا ہے تب بھی وہ ناجائز اور حرام کام کرتا ہے۔ ہمارے قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ظاہر کر دی ہے کہ ہر مومن بندہ کے لیے مرا ہوا گوشت کھانا اور وہ چیز کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ کھانا، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو شرک کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے، اور جو شرک کرتے ہیں اس کے گھر کا کھانا کھانا ہمارے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی پرساد دے کر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم نہ کھائیں اور اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ اگر حرام چیز کو اگر ہم حرام سمجھ کر کھاتے ہیں، حرام چیز کو حرام سمجھ کر کھاتے ہیں تو وہ خود میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ہم حرام چیز کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں کہ اگر وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ چیز حرام ہے، اور پھر ہم یہ سوچ کر کھا رہے ہیں کہ یہ تو اناج ہے، اناج سے کیا لینا دینا، ہم اناج ہے اناج سمجھ کر ہم کھا لیتے ہیں، مطلب ہم حرام چیز کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، تو مطلب آپ کفر کر رہے ہیں، آپ کو بھی ان کافروں میں شمار کر دیا جائے گا، پھر آپ کا کیٹیگری الگ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مومن بندے کا جو ٹیگ ہے اس ٹیگ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے دخل کر دیں گے اگر آپ حرام چیز کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو غذا جاتی ہے اس غذا سے ہی ہمارے اندر عبادت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں ہی اگر گندگی ہوگی تو ہمارا ذہن کیسے صاف ہوگا؟ اگر ہمارے پیٹ میں ہی حرام چیزیں ہوں گی تو ہمارا دل میں کینہ برائیاں کیسے کینہ برائیوں سے ہمارا دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ عبادت کا شعور کیسے ہمارے اندر عبادت کا شعور پیدا ہو سکتا ہے جب ہمارے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے؟ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ پاک صاف چیزیں کھایا کریں اور حرام چیزوں کو اوائڈ کیا کریں، اور غیر مسلم کے گھر کا کھانا کھانا، چاہے وہ کسی اوکیشن کا نہ بھی ہو، چاہے وہ پوجا پاٹھ کا نہ بھی ہو، تب بھی اس کے گھر کے کھانے میں حلال اور حرام کا فرق کو محسوس نہیں کیا جاتا ہے، حرام اور حلال کا تمیز اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور وہ نارملی ناپاک رہتے ہیں اور وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیوں، چاہے وہ پوجا پاٹھ کا نہ ہو، چاہے وہ کسی اوکیشن کا نہ ہو، تب بھی ہم لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا نعمتیں عطا کریں گی، ایکسٹرا برکتیں عطا کریں گی۔ امام ابن حنبل ایک مرتبہ جیل میں تھے، آپ کی مریدہ آپ کو روزانہ ٹفن لا کر دیا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے اس ٹفن کو نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ وہ مریدہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو شک ہے کہ میرا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے پر شک نہیں ہے، مجھے شک اس بات کا ہے کہ جیل کی جو پلیٹیں ہیں وہ پلیٹیں حرام پیسے کی ہے یا حلال پیسے کی ہے۔ تو تقویٰ کا اتنا گہرا سچویشن ہے۔ کفر صرف کفر ہوتا ہے، ایمان صرف ایمان ہوتا ہے۔ ہم یہاں بھی کر لیا وہاں بھی کر لیا، ہمیں دوستی بھی نبھانی ہے، ہمیں رشتہ داری بھی نبھانی ہے، ہمیں اپنا پڑوسی دھرم بھی نبھانا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جائیے گا پڑوسی دھرم نبھانے کے لیے، آپ جائیے گا اپنا دوستی نبھانے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا دوستی خراب نہ ہو، میرا جو ان سے ریلیشن ہے وہ خراب نہ ہو، آپ یہاں دنیا داری نبھانے کے چکر میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں دنیا داری نبھائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے؟ اپنے آپ سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں دنیا داری نبھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو چنانچہ آخرت کی تیاری کیجیے اور دنیا داری اپنی الگ رکھیے، دنیا داری کو سائڈ میں رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے دیے ہوئے کھانے کو منع کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، جھمیلا ہوگا یا ناراضگی پیدا ہوگی۔ آپ بہانہ کر سکتے ہیں، آپ گھما پھرا کے باتوں کو ٹال سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظ سے بڑے سے بڑا بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو دوستی نبھانا ہے تو آپ کو اس کے گھر کا کھانا کھانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، تو دین کو فالو کیجیے، دنیا داری سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے رکھیے۔